मसीह में मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आप सबको मुक़द्दस इंद्रियास रसूल की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे लिए आज की अंजील मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील, उसका 4 बाब 18 से 22 आयत तक। और जब यीशु जलील की झील के किनारे फिर रहा था, तो उसने 2 भाइयों शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वह माहीगीर थे, और उनसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ कि मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। वो उसी वक्त जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहाँ से बढ़कर उसने और 2 भाइयों जब्दी के बेटों याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने बाप जब्दी के साथ कश्ती पर अपने जालों को मरम्मत करते देखा और उन्हें बुलाया। वो फौरन अपने जालों और बाप को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। अंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। बाप और बेटे और उल-कुद्दस के नाम में आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीज भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबको कराची पाकिस्तान से शौकत भट्टी का सलाम और प्यार पहुँचे। आज हमने अंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस मत्ती 4 बाब की 18वीं था 22वीं आयत तक पढ़ी और सुनी। आज की तलावत में हमने सुना कि खुदाम यीशु मसीह झील के किनारे फिर रहा था, तो उसने 2 भाइयों शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा। अब वो माहीगीर थे और खुदाम यीशु मसीह ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ कि मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। और बाइबल मुक़द्दस बताती है कि उन्होंने उसी वक्त अपने जालों को छोड़ा, कश्ती को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा और उसके पीछे हो लिए। और ये कारवां चंद कदम आगे बढ़ा तो खुदाम यीशु मसीह ने और 2 भाइयों जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने बाप जब्दी के साथ कश्ती पर अपने जालों को मरम्मत करते देखा और उन्हें भी बुलाया। अब वो भी अपने जाल और अपने बाप को छोड़कर खुदाम यीशु मसीह के पीछे हो लिए। मेरे अज़ीज़ों, सवाल ये पैदा होता है कि खुदाम यीशु मसीह जो कादिर है, जो हर शय पर कुदरत रखता है, बाइबल मुक़द्दस बताती है कि कलमा है और कलमा ही खालिक है। कलमे के वसीले से ही सब कुछ पैदा हुआ, जो हर शय कर सकता था, जिसके एक जुम्बिश लफ्ज़ से सब कुछ हो सकता था। तो फिर उसे शागिर्द बनाने की क्या ज़रूरत आई? क्यों उसने शागिर्द बनाए, शागिर्दों को चुना? मेरे अज़ीज़ों, तारीख़ बताती है कि कोई कितना भी अजीम बादशाह क्यों ना हो, कोई कितना अजीम लीडर क्यों ना हो, कोई कितना अजीम रबी उस्ताद क्यों ना हो, उस वक्त तक अधूरा रहता है जब तक उसके हवारी ना हो। एक अच्छा लीडर, एक अच्छा बादशाह और एक अच्छा रबी अपने जैसे तैयार करता है, जो उसके मिशन को पूरा करते हैं। तारीख़ बताती है कि दुनिया में अजीम लीडरान में सबसे अजीम लीडर हज़रत मूसा थे, और हज़रत मूसा ने 72 लोगों को चुना और फिर 72 में
یشوع اس کارواں کو لے کر منزل مقصود تک پہنچا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک یہودیت قائم ہے، کیونکہ موسیٰ کے جانشین، موسیٰ کے اس مشن کو پورا کرنے والے دنیا میں موجود رہے، اور جو اس کے جانے کے بعد بھی اس کام کو کرتے رہے۔ خدا یسوع مسیح نے بھی 12 شاگرد چنے اور پھر انہیں اختیار دیا، انہیں سب کچھ سکھایا، اور پھر انہیں 12 نے پوری دنیا میں مسیحیت کو پھیلایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسیحیت قائم ہے۔ خدا یسوع مسیح نے شمعون پطرس کو چنا تاکہ وہ اپنے ساتھیوں کی رہنمائی کر سکے۔ میرے عزیزو، شاگرد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ خدا یسوع مسیح جب بپتسمہ حاصل کرنے کے بعد پانی سے باہر نکلا تو یوحنا نے کہا کہ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اور 2 شاگرد خدا یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیے اور اس سے پوچھا، اے ربی تو کہاں رہتا ہے؟ تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ آؤ اور دیکھ لو۔ خدا یسوع مسیح کے پہلے الفاظ یہی تھے کہ آؤ اور دیکھ لو، اور یسوع مسیح کے آخری الفاظ جاؤ اور دنیا کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اس کے شاگرد 3.5 سال تک اس کے ساتھ رہے، اس کے ساتھ سوئے، اس کے ساتھ جاگے، کھایا پیا، معجزات دیکھے، دکھ سکھ، مرنے جھوٹنے، ہر بات میں اس کے ساتھ شریک رہے۔ تو ثابت ہوا کہ اچھا شاگرد ہونے کا مطلب ہے اپنے استاد کے ہم رکاب ہونا، اس کے مشن کو اپنا مشن جاننا، اس کی ہر بات کو اپنانا۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح اپنے قریب اور اپنے ساتھ رہنے کی دعوت دیتا ہے۔ دنیاوی خواہشوں کو چھوڑ کر یسوع مسیح کے ساتھ رہنے کی خواہش رکھنے والا ہی اس کا شاگرد بنتا ہے۔ لوکا 14 باب 25-26 آیت میں لکھا ہے، اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور اپنی ماں اور اپنی بیوی بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ شاگرد ہونے کا مطلب ہے استاد کی مرضی کو جاننا، استاد کے مشن کو جاننا، استاد سے سیکھنا، استاد کے حکم کو عزیز جاننا، استاد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا، استاد کی مانند اپنے کردار کو بنانا۔ مقدس متی 16 باب 24-27 آیت میں لکھا ہے کہ اچھا شاگرد اسی وقت اچھا شاگرد بنتا ہے جب وہ خودی کا انکار کرے، اپنی صلیب اٹھائے، یسوع مسیح کے پیچھے ہو لے، یسوع مسیح کی خاطر اپنی جان گوائے۔ خدا یسوع مسیح باپ کے جلال میں ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق اجر دے گا۔ میرے عزیزو، اچھے شاگرد ہونے کا مطلب ہے برے کاموں کو چھوڑ دینا۔ خدا یسوع مسیح نے مقدس متی 6 باب 24 آیت میں ایک تمثیل سنائی کہ ایک شخص 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ تو خدا یسوع مسیح کا شاگرد بننے کے لیے اپنے آپ کو اچھے کاموں کی طرف لگانا ہے، برے کاموں کو چھوڑنا ہے۔ یوحنا 8 باب 12 آیت میں لکھا ہے، جو میری پیروی کرے گا
وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ میرے عزیزو، اگر آپ نئی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ خدا یسوع مسیح کے اچھے شاگرد بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنی زندگی میں کچھ باقاعدگی سے ایسے اصول اپنانے ہوں گے۔ ایک اچھا شاگرد وہ ہے جو روزانہ باقاعدگی سے یسوع سے شخصی رابطہ رکھتا ہے، ہر روز باقاعدگی سے دعا کرتا ہے، باقاعدگی سے بائبل مقدس پڑھتا ہے، باقاعدگی سے یسوع مسیح کی تعلیم پر عمل کر کے حکموں پر چلتا ہے۔ اور ایک دوسرے سے محبت کرنے سے ہی ہم یسوع مسیح کے شاگرد بن سکتے ہیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ میرے عزیزو، کیا آپ خدا یسوع المسیح کے شاگرد بننے کے لیے تیار ہیں؟ تیاری کا مطلب ہے تاریکی سے نکل کر روشنی میں آنا۔ شاگرد بننے کے لیے یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق چلنا، خدمت گزار بننا، خدا کے کلام پر عمل کرنا، روح القدس کے تابع کام کرنا، اور یسوع مسیح کے گواہ بن کر بے خوف و خطر تمام دنیا میں جا کر ساری خلقت کے سامنے انجیل کی منادی کرنا۔ میرے عزیزو، بپتسمہ پانے کے وسیلے ہم سب بلائے گئے ہیں، ہم سب خدا یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، اور ایک شاگرد اس وقت تک شاگرد رہتا ہے جب تک وہ کسی مشن کو اختیار نہ کرے۔ مشن مل جائے اور اسے کامیابی سے سر انجام دے، تب شاگرد سے رسول کا درجہ پاتا ہے۔ تو آپ بھی خدا یسوع مسیح کے مشن کو اپنائیں، اسے پورا کریں، اور خدا یسوع مسیح نے وعدہ کیا کہ اسی میں ہم بھی اس کے ارادے کے موافق، جو اپنی مرضی کی مسلط سے سب کچھ کرتا ہے، پیشتر سے مقرر ہو کر میراث ہے، تاکہ ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔